السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریئلٹی آف لائف، ڈاکٹر اسرار احمد کی بہت ہی زبردست بیان۔ دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر۔ یہ دنیا فانی ہے اور یہاں پر کس نے نہیں رہنا۔ ڈاکٹر صاحب کے یہ بیان آپ لوگ دیکھیں کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں۔ تو اس بیان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ نیو بیانات بر وقت دیکھ سکے۔ جزاک اللہ۔ کلا انہا تذکرہ، یہ لفظ بہت اہم ہے۔ تذکرہ، ذکرہ، تذکیر، فذکر بالقرآن، کیا معنی ہے اس کے؟ یاد دہانی صحیح ترین ترجمہ ہے، یاد دہانی۔ ایک ہے کسی کو کچھ سکھانا، نئی بات سکھانا، ایک ہے یاد دہانی۔ اسے ایک چیز معلوم تھی، کوئی بھول گیا، یاد کرانا۔ جیسے آپ کے کسی دوست نے آپ کو بہت قیمتی قلم دیا تھا، آپ نے اسے بہت سنبھال کر اپنے ٹرنک میں رکھ دیا۔ اب سال ہا سال ہو گئے، نہ دوست سے ملاقات، نہ وہ یاد۔ اچانک آپ نے کسی روز ٹرنک کھولا اور وہ قلم آ گیا، تو آپ کو دوست یاد آ جائے گا کہ نہیں؟ اسی لیے قرآن آفاق و انفس کے لیے آیات کہتا ہے۔ ہم اپنی آیات دکھائیں گے تمہیں، نشانی جس کو دیکھ کر تم ہمیں پہچانو گے۔ اور تذکرہ کا مطلب کیا ہے؟ پوٹینشلی ایمان ہر انسان کے دل میں موجود ہے۔ یہ جو روح جو ہمارے قلب کی مسکن مکین ہے، اس میں اللہ کی معرفت بھی ہے، اللہ کی محبت بھی ہے۔ البتہ ذہول کے پردے پڑ گئے ہیں، بھول اور نسیان طاری ہو گیا ہے۔ ہم دنیا ہی کے اندر گم ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہماری ساری دلچسپیاں دنیا سے ہیں، لہذا ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ ورنہ ہر انسان کے دل میں یہ جو یہاں ہندوستان میں کہتے ہیں آتما اور پرماتما، آتما اور پرماتما کا تو تعلق بہت گہرا ہے۔ ابتدا میں بنا دی گئی تھی ارواح، جب ہم سب کے سب تمام انسان آدم سے لے کر اور تا قیامت جو انسان آئے گا دنیا میں، ان سب کی ارواح پیدا کر دی گئی اور پوچھا گیا الستو بربکم قالوا بلا، یاد ہے؟ لہذا یہ تذکرہ ہے، یہ یاد دہانی ہے، تمہارے اندر موجود ہے۔ اللہ کی معرفت بھی موجود ہے، اللہ کی محبت بھی موجود ہے، لیکن کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یعملون، ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے اب ان کے اعمال کی وجہ سے۔ شیشہ جو ہے وہ زنگ آلود ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ان هذه القلوب لتصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، ان دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کے اوپر پانی پڑتا رہے تو اس کو زنگ آ جاتا ہے۔ تو دل پر اگر زنگ آ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ دو چیزیں فرمائی، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ دو کام کرو کثرت سے، موت کو یاد رکھو، یہاں رہنا نہیں ہے، جانا ہے۔ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے۔ ہمارا اصل گھر جو حضور نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب وعابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر ہو یا اجنبی ہو۔ اپنے بارے میں فرمایا مالی والی دنیا، مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار، انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، میری مثال اس مسافر کی سی ہے جو ذرا سستانے کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے تھوڑی دیر، وہ اس کا گھر تو نہیں ہے، اس کی منزل نہیں ہے، پھر وہ اس کو چھوڑتا ہے، اپنا راستہ لیتا ہے۔ یہ جو قرآن ہے، جو تذکرہ ہے، یہ بڑے ہی انتہائی پاکیزہ صحیفوں میں ہے، فی صحف مکرمۃ، بڑے باعزت، مرفوعۃ مطہرۃ، مرفوع بلند اور انتہائی پاک، بے ایدی سفرۃ، یہ کن کے ہاتھوں میں ہے؟ لکھنے والے وہ فرشتے، بے ایدی سفرۃ کرام بررہ، جو نہایت باعزت ہے، بہت وفادار ہے اللہ کے۔ یعنی اصل قرآن کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں ہے۔
اصل قرآن کہاں ہے؟ ابھی اگلی اب جو پڑھیں گے ہم، کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے، اصل قرآن کہاں ہے؟ وَإِنَّهَا لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ عَظِيمٌ، یہ تو اس ام الکتاب میں جو ہمارے پاس ہے بہت بلند ہے اور بہت عظمت والا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، ہم نے اس چینل پر ڈاکٹر اسرار احمد کے بیانات اپلوڈ کرنا شروع کر دیے ہیں۔ دنیا میں ایسے رہو جیسے مہمان بن کر، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے۔ اگر آپ لوگ یہاں پر دیکھیں، ہر کسی کو دن بدن کوئی نہ کوئی اس فانی دنیا سے جاتا ہے۔ کبھی کسی نے سوچا ہے کہ آخرت کے لیے یا قبر میں کیا ہوگا، کیا نہیں ہو گیا؟ اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھی نہیں پڑھی۔ تو اسی لیے یہ علماء حضرات اور جس طرح صحابہ کرام اور انبیاء علیہ السلام نے محنت کی تھی، اور محنت کہاں سے کہاں شروع ہوئی تھی، تو ابھی وہ ہمارے بزرگ تو نہیں، مگر جو ہمارے عالم ہے، بزرگ ہے، تو انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ یہ نماز پڑھنی چاہیے 5 وقت کی، اور دوسرے لوگوں کو دین کی طرف بلانا چاہیے، کیونکہ اگر ہم یہ کام دوسروں تک نہیں پھیلائیں گے تو یہ کام کس طرح آگے چلتا جائے گا۔ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی محنت اور مشقت کی اس دین کے لیے، اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم بھی مشقت کریں، تھوڑا کریں مگر بر وقت کریں، وقت پہ کرنا چاہیے۔ جس طرح نماز کے لیے جانا چاہیے، اور نماز میں پھر فضائل اعمال پڑھنا چاہیے، اردو میں جو پشتو ہو پشتو میں پڑھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہفتے میں ایک بار گشت کرنا چاہیے، گشت اپنے محلے میں کرنا چاہیے، تو اس سے بندوں کو جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے بہت ہی ایزی ہو جائے گا اپنے دین کی طرف آنا۔ تو ڈاکٹر صاحب کے بیانات تو بہت ہی زیادہ خوبصورت اور مشہور ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے جو حقیقت بیان کی ہے اپنے بیانات میں تو لاجواب ہے، ان کا کوئی مثال نہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے ایسی ایسی نشانیاں بتائی ہے کہ وہ حقیقت بنتی جا رہی ہے۔ آپ لوگ ڈاکٹر صاحب کے پرانے بیانات دیکھیں تو آپ لوگوں کو موازنہ ہو جائے گا کہ کیا ڈاکٹر صاحب نے حقیقت بتائی ہے۔ ایک عالم نے، اسکالر نے بہت ہی زبردست تلفظ اور الفاظ میں بیانات پیش کی ہوئی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو فالو کریں اور ہمارے چینل کو بھی فالو کریں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔